بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ٹیلنٹ اینڈ نالج کے سامعین، سب کیسے ہیں؟ امید ہے آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھیں۔ آج پیر ہے 5 محرم الحرام 1445 24 جولائی 2023 اور 10 ساون 2080۔ آغاز کرتے ہیں فرمان الہی سے۔ سورہ کاف 50ویں صورت ہے اور ترجمہ جس کا میں کرنے جا رہی ہوں وہ ہے 5 سے 10 تک کا۔ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور زمین کو دیکھو، اسے ہم نے پھیلایا، اس پہ پہاڑ رکھ دیے اور اس میں ہر طرح کی خوش نما چیزیں اگائیں تاکہ رجوع کرنے والے بندے ہدایت اور نصیحت حاصل کریں۔ اور آسمان سے برکت والا پانی اتارا اور اس سے باغ و بستان اگائے اور کھیتی کا اناج اور لمبی لمبی کھجوریں جن کا پتا ہوتا ہے۔ یہ تھا جی فرمان الہی سے۔ آغاز کرتے ہیں خبروں سے۔ نگراں وزیر اعظم اختیارات میں اضافہ ہوگا۔ الیکشن ایکٹ کے سیکشن 230 میں ترمیم ہونی چاہیے تاکہ قوم کے 3 ماہ ضائع نہ ہوں۔ اسحاق ڈار نگراں پی ایم بننے پر امکان۔ اور حکومتی کمیٹی ڈار کے نام پر اتفاق کے لیے پیپلز پارٹی سمیت کوئی اعتماد میں لے رہی ہیں۔ ذرائع الیکشن کمیشن جمہوریت اور آئین پر نقب لگانے کی تیاریوں پر نگاہ رکھے۔ ترجمان پی ٹی آئی۔ اتحادی جماعتوں اور اپوزیشن کا اتفاق ہو جائے تو اسحاق ڈار اور نگراں وزیر اعظم بن سکتے ہیں۔ اس وقت کیا سرائیاں قبل از وقت ہوگئیں، احسن اقبال کا یہ بیان ہے۔ شہباز شریف یہ کہتے ہیں کہ اگلے وزیر اعظم نواز شریف ہیں۔ نئی مردم شماری سے متعلق فیصلہ الیکشن کمیشن کو کرنا ہوگا۔ اس کے علاوہ اہم خبروں میں پاکستان آذربائیجان میں سستی ایل این جی معاہدے پر آج دستخط ہوں گے۔ بجٹ میں بزنس کمیونٹی کو زیادہ سے زیادہ سہولتیں دینے کی کوشش کی ہے، اسحاق ڈار کا کہنا ہے۔ اور ہسپتال ویران ہیں، کھیل کے میدان آباد ہونے چاہیے، یہ وزیر اعظم نے کہا ہے۔ مردم شماری فیلڈ ورک مکمل، حتمی نتائج کا کام اس ہفتے کریں گے، چیف شماریات نے یہ کہا ہے۔ او آئی سی کا سویڈن کے خصوصی ایلچی کی حیثیت معطل کرنے کا فیصلہ۔ اور بھارتی سپریم کورٹ کا دفعہ 370 سے پہلے سروسز آرڈیننس کے خلاف دائرہ عرضداشت کی سماعت سے انکار۔ یورپ میں پی آئی اے پروازوں کی بحالی۔ یورپی ایویئیشن ایجنسی ستمبر میں فزیکل آڈٹ کے لیے پاکستان آئیں گی۔ اور بیرون ملک میں 40 ٹریڈ افسر کی تعیناتی کے لیے 640 درخواستیں جمع ہو گئی ہیں۔ بجلی بریک ڈاؤن، وزیر اعلیٰ پنجاب نے پرنسپل سمریز ایم ایس سروسز ہاسپٹل کو ہٹا دیا۔ اور وکیل قتل کیس چیئرمین پی ٹی آئی کی درخواست پر سماعت کرنے والا پہلا بینچ بحال ہو گیا۔ سویڈن سے سفیر کو واپس نہیں بلایا تو ہر جمعے کو احتجاج ہوگا، فضل الرحمان نے ملک گیر مظاہرے میں یہ کہا۔ ایک دن میں پاکستان کے لیے 2 اعزاز۔ ایمرجنز ایشیا کپ میں بھارت کو عبرتناک شکست، 37 برس بعد ورلڈ جونیئر اسکواش چیمپئن شپ پاکستان کے نام ہو گیا۔ یہ تھی جی کچھ مین پیج کے اوپر خبریں۔ اور بیک پیج پہ راوی ستلج میں مزید پانی آنے، شاہدرہ ڈوبنے کا خطرہ ہے، وزیر اطلاعات کا یہ کہنا ہے۔ سراج الحق کہہ رہے ہیں کہ حکمران جماعتیں پوری طرح سے ناکام، ان کے ساتھ انقلاب کا پروگرام نہیں ہے۔ رانا ثناء اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری 14 ماہ کی حکومت کسی پولیس اثرات سے کم نہ تھی۔ احسن اقبال نے کہا ہے کہ 2018 میں ہمیں نہ نکالا جاتا تو یہ حالات نہ ہوتے۔ اور سیالکوٹ میں نامعلوم شخص کی ہیڈ مرالہ کے پل سے چھلانگ لگا کر خودکشی۔ اور اسلامیہ یونیورسٹی گرفتاریوں کے بعد اعلیٰ اختیاراتی تحقیقاتی کمیٹی قائم۔ ٹیکسٹائل سے 20 ارب ڈالرز مبادلہ بچانے کے لیے اقدامات کیے جائیں، زائد توصیف نے یہ کہا ہے۔ چیف جسٹس، آرمی چیف سمیت سربراہان کے پروٹوکول میں کمی کی جائے، پیپلز پارٹی کا یہ کہنا ہے۔
اور پاکستان کی سیما رند کے بعد بھارت کی NGO کی کہانی شروع ہو چکی ہے، اور روس سے ماہانہ 1 لاکھ ٹن تیل کی خریداری کا معاملہ طے ہو گیا ہے، مصدق ملک کا یہ کہنا ہے۔ اور گورنر پنجاب کی حمزہ خان کو ورلڈ جونیئر اسکواش چیمپئن شپ جیتنے پر مبارکباد۔ تنزانیہ میں کار کی زد میں آ کر 6 کھلاڑی ہلاک ہو گئے ہیں، الیکشن کمیشن نے نہیں ہٹایا، خود وزارت سے مستعفی ہوئے ہیں۔ KP کے نگران وزیر برائے ٹرانسپورٹ شاہد کھٹک کا یہ کہنا ہے۔ اور نیا اسلحہ لائسنس اور تجدید کی فیسوں میں 2000% تک کی اضافہ۔ اور وزیر اعظم کا قطر کے شیخ محمد بن احمد بن عبداللہ بن جاسم الثانی سینئر رکن کی انتقال پر اظہار افسوس۔ پشاور اور باڑہ میں ہونے والے خودکش حملوں میں ملوث دہشت گردوں کا تعلق پاکستان سے نہیں ہے۔ کراچی CTD کا آپریشن افتاد، اسرائیل گروپ کے 3 کارندے گرفتار۔ اس کے علاوہ پنجاب فرانسیسی ایجنسی نے بے شمار بے گناہوں کو بچایا، ڈاکٹر اشرف طاہر نے کہا ہے۔ شیخو پورہ شادی کے لیے رقم نہیں، باپ نے جوان بیٹی کا گلا دبا کر مار دیا، لاش صحن میں دبا دی، 3 ماہ بعد راز افشاں ہوا، پولیس نے ملزم گرفتار کر کے لاش برآمد کر لی ہے۔ اور بھارت کی طرف سے کرتارپور راہداری چوتھے روز بھی بند رہی، ہمیں اپنی ذمہ داری کا احساس ہے، ناکامیوں کا اعتراف کرنا ہوگا، علیم خان کا کہنا ہے۔ PIC صرف ٹیسٹ کے لیے لے جایا گیا، جیل میں بالکل خیریت سے ہوں، میاں محمود الرحمان کا ویڈیو بیان۔ سینٹ اور قومی اسمبلی کے اجلاس آج ہوں گے۔ اور اس کے علاوہ پاک فوج نے بکھل میں کافی دیر سے بند نالوں کو رواں کر دیا ہے، الیکشن کسی ایک جماعت کی مرضی پر نہیں، آئین کے مطابق ہوں گے، فیصل کنڈی نے یہ کہا ہے۔ ٹیکسٹائل سے $20 ارب زر مبادلہ بچانے کے لیے اقدامات کیے جائیں گے، زاہد توثیق نے یہ کہا ہے۔ چیف جسٹس، آرمی چیف سمیت سربراہان کے پروٹوکول میں کمی کی جائے، پیپلز پارٹی کا یہ کہنا ہے۔ اور یہ کچھ مین پیج کے بیک پیج پہ یہ کچھ نیوز تھیں۔ اس کے علاوہ شہر کی کچھ خبروں میں وقت آ گیا ہے، قوم جماعت اسلامی کا ساتھ دے گی، امیر الاعظم نے یہ کہا ہے۔ قرآن پاک کی بے حرمتی کے خلاف نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پارٹی کا احتجاج مظاہرہ جاری ہے۔ JUI کا عشرۂ شہدائے اسلام منانے کا فیصلہ، سویڈن اور ڈنمارک کے سفیروں کو نکالا جانا چاہیے، یہ ابوالخیر زبیر نے کہا ہے۔ ڈنمارک میں بھی قرآن پاک کی بے حرمتی تشویشناک ہے، مختلف علاقوں سے 3 افراد کی لاشیں برآمد ہونے کا شبہ ہے، 2 افراد کو آف کارڈیالوجی میں نامعلوم افراد چھوڑ کر چلے گئے، ڈاکوؤں نے 11 شہریوں سے لاکھوں روپے اور موبائل فون چھین لیے، فیروز والہ میں سیکیورٹی گارڈ کی فائرنگ سے مظفر گڑھ کا رہائشی قتل ہو گیا ہے، پیٹرول ڈلواتے کار میں آگ بھڑک اٹھی۔ اور اس کے علاوہ 3 پولیس اہلکار کے کیس شہداء پیکج کے لیے حکومت پنجاب کے لیے ارسال، اور برساتی نالوں کا فوری سروے کیا جائے، ڈاکٹر جمال ناصر نے یہ کہا ہے۔ گنگا رام ہاسپٹل گرلز ہاسٹل کی خستہ چھت کا پلسٹر ڈاکٹرز پر گر گیا، خالد خان اور واجد خان کی والدہ کا انتقال، نماز جنازہ آج ہوگا۔ اور اس کے علاوہ انجمن طلباء اسلام کابینہ کا اعلان، عاشوراء پر وافر مقدار میں ادویات کا اسٹاک ہونا چاہیے، پروفیسر فرید ظفر نے یہ کہا ہے۔ محرم میں امن اور ہم آہنگی کو فروغ دیا جائے، ڈاکٹر راغب نعیمی نے یہ کہا ہے۔ اور اس کے علاوہ کچھ کرنسی ریٹس ہیں، اور امریکہ کی ڈالر کی جو پرائز فروخت ہے وہ ہے 292۔ اور اس کے علاوہ اپنی مصروفیات میں موسم کو بھی مد نظر رکھیے، لاہور میں آج گرج چمک کے ساتھ دوبارہ بارش ہونے کا امکان ہے، شہر میں آج زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 33 رہے گا، کم سے کم 24 رہنے کا امکان ہے۔ یہ تھی کچھ اہم خبریں۔ اور کچھ انٹرنیشنل نیوز میں، مقبوضہ کشمیر ہندو انتہا پسندوں کا گولی بانوں پر
تشدد، 40 زخمی ہو گئے ہیں۔ امر ناتھ یاترا کے دوران شدید جھگڑا، شدت پسندوں نے 300 خیموں اور 10 باورچی خانوں کو بھی آگ لگا دی۔ اور اس کے علاوہ پنجاب کے پی کے بلوچستان کشمیر بارشوں اور سیلاب سے تباہی، 27 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں۔ اور اس کے علاوہ شادارہ میں لڑکا راوی، سید والا میں 2 بچے تالاب میں ڈوب کر، اور سکردو میں خاندان کے 4 افراد توڑ گرنے سے جاں بحق ہو گئے۔ پختونخوا میں دیگر علاقوں میں 9، آزاد کشمیر میں 2 افراد ہلاک۔ پنجابی بھارتی پانی سے دریائے ستلج، چناب اور جہلم راوی بکھر گئے، اور درجنوں بے گھر ہو گئے ہیں اور فصلیں تباہ ہو گئی ہیں، سڑکیں اکھڑ گئی ہیں، پل بہہ گئے ہیں، اور یہ جی طغیانی کچھ مزید سڑکیں بند ہیں۔ چترال میں ایمرجنسی نافذ ہے۔ اچھا جی، اس کے علاوہ مسجد نبوی میں نمازیوں کو منظم کرنے کے لیے 300 ماہرین تعینات ہوئے۔ افغانستان میں شدید بارشیں، سیلاب، 31 افراد جاں بحق ہو گئے۔ خیبر پختونخوا میں پہلے سال کی نسبت اس سال دہشت گردی کے واقعات میں اضافہ ہوا ہے۔ پی ٹی آئی کو دھچکا لگا ہے۔ حاجی شاہ زمان کی قیادت میں درجنوں تنظیمیں پارلیمنٹ میں شامل، اور چین نے 4 سیٹلائٹ خلا میں روانہ کر دیے ہیں۔ افغانستان سے انار کے جوس کی پہلی بار امریکہ برآمد۔ محمدن 28,000 پولیس اہلکاروں کا مطالبہ پورا نہ کرنے پر ڈی ٹی او کا بائیکاٹ۔ اسرائیلی وزیر اعظم ہسپتال داخل، ہارٹ سرجری ہوگی۔ سیاسی منظر عامہ میں الیکشن اور نگراں سیٹ اپ۔ اسلام آباد پھر سرگرمیوں میں کا مرکز بنا ہوا ہے۔ سیاسی ڈائری، نومبر میں عام انتخابات ہونا لازمی قرار پا چکا ہے۔ بہاولپور 70 مربع سرکاری اراضی کی غیر قانونی منتقلی کا انکشاف۔ اور اس کے علاوہ وزیر اعظم کا اصل امیدوار بڑا زرداری یا چھوٹا شو پیس، یہ صدر دین راشدی نے کہا ہے۔ داعش رہنما افغانستان منتقل، کابل نے ایرانی دعویٰ مسترد کر دیا ہے۔ نواز شریف چوتھی بار وزیر اعظم بن کر نیا عالمی ریکارڈ قائم کریں گے، ملک نور اعوان نے یہ کہا ہے۔ مقبوضہ کشمیر سیاسی جماعتوں کا محرم کے جلوسوں پر پابندی ہٹانے کا مطالبہ۔ اسرائیلی فورسز کے ہاتھوں 2 فلسطینی لڑکوں کا قتل قابل مذمت ہے، او آئی سی نے کہا ہے۔ اور یہ تھی کچھ اہم خبریں۔ چین اور کینیا کا بیلٹ اینڈ روڈ تعاون کو فروغ دینے پر اتفاق۔ دہلی کمیشن برائے خواتین کی سربراہ کو منی پور دورے کی اجازت دینے سے انکار۔ اوکے جی، یہ کچھ ٹیکسٹائل پیج ہے، کچھ کلاسیفائڈ پیج ہے، کچھ بقیہ جات نیوز ہیں، ایڈز ہیں کچھ، اور اس کے علاوہ آج منڈے ہے، سو سائنس اور ٹیکنالوجی کے حوالے سے ایک پیج ہوتا ہے۔ ندا سکینہ صدیقی کا ایک بیان ہے کہ زمین ڈگمگانے لگی ہے، زیر زمین پانی نکالنے کے اثرات سے اس کی گردشی محور تقریباً 80 سینٹی میٹر تک سڑک گیا ہے۔ یہ تھی جی آج کی اہم رپورٹ۔ اور اس کے علاوہ اس کے ساتھ کہکشاں میں موجود عظیم الجثہ بلیک ہول جو ہے وہ دیکھا گیا ہے۔ یہ جو ہے 13 ارب سال قبل وجود میں آنے والی کہکشاں جو ہے اس میں ایک یہ جو ہول ہے اس کو دریافت کیا گیا ہے۔ اے آئی کے لیے لاماٹو لینگویج ماڈل تیار کیا گیا ہے۔ موسمیاتی تبدیلی سے سمندروں کا رنگ بدل رہا ہے۔ یہ تھی آج کی کچھ منزل تعمیر ہے۔ پاکستان میں اعلیٰ تعلیم کے مسائل، ایک نئے مجوزہ قانون کی تیاری۔ اس کے نفاذ سے اعلیٰ تعلیم کے شعبے کے مسائل حل کرنے کی بجائے مزید پیچیدہ ہو جائیں گے، یہ ڈاکٹر ناظر محمود نے ایک رپورٹ میں یہ کہا ہے۔ اور کامرس پیج پہ جو ہے وہ لیسکو سسٹم اور کسٹمر سروسز کی بہترین اولین اہداف ہیں۔ چیئرمین بورڈ آف ڈائریکٹر لیسکو حافظ میاں محمد نعمان سے انٹرویو لیتے ہوئے یہ انہوں نے کیا ہے۔ انٹرویو جو ہے وہ واصف ناگی نے لیا ہے، اور یہ انہوں نے جی کچھ لیسکو سسٹم کے بارے میں اپنی نظریات کا، اپنے
خیالات کا اظہار فرمایا ہے، اور پورا فل پیج اس کے اوپر یہ لکھا ہوا ہے۔ اور ڈاکٹر ماریہ شیراز جو ہیں وہ ہیڈ آف ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کنیڈز کالج میں نیا ایجوکیشن سسٹم کے بارے میں انہوں نے ایک رپورٹ لکھی ہے کہ ہائر ایجوکیشن کمیشن سے 2006 میں نیشنل ایکیڈمیٹنگ کونسل فار ٹیچرز ایجوکیشن قائم کیا گیا۔ کنیڈز کالج واحد ادارہ ہے جس کا ٹیچر ایجوکیشن کا پروگرام ڈبلیو کیٹیگری میں ایڈ ہوتا ہے۔ یہ ادارہ مختلف پہلوؤں کا جائزہ، نگرانی اور جانچ پڑتال بھی کرتا ہے۔ یہ جی کچھ اہم خبریں تھیں، امید ہے آپ کو آگاہی ہوگی ملک پاکستان میں کیا ہو رہا ہے۔ اس کی پاکستان کے لیے دعا کیجیے، اپنے ساتھ رہنے والوں کا خیال رکھیے، اپنا خیال رکھیے، ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ کل انشاءاللہ نئی خبروں کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔